اب اس کے بعد ایک موضوع ہے اسلام کا مختصر تعارف۔ اس کے لیے میں شعبہ حفظ کے ایک طالب علم مزمل محب اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اس موضوع کی وضاحت کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور میرے محترم اساتذہ کرام، آج کے اس اجلاس عام میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام کا مختصر تعارف کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین برحق یعنی دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا دین برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں سب کے سب باطل ہے، اور جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہیں تو وہ دنیا میں خسارے میں ہیں اور وہ آخرت میں بھی خسارہ ہی پائیں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور اس کے عذاب کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا اور برحق دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین برحق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اسی لیے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر قائم ہے تو اس کا دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دن کا طلبگار ہو تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی دین کے ساتھ مابعوث کیے گئے اور وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کا حکم میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ تم دین کو قائم رکھنا، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس آیت کریمہ میں اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے افضل پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جو دین آپ پر اتارا گیا ہے اسی دین کا حکم میں نے ان پیغمبروں کو بھی دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ تم دین اسلام کو قائم رکھنا، اس میں گروہ بندی اور فرقہ بازی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا اور وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ جب انہیں ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی دین کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان میں سے ہو جاؤں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو تو۔ اسی طرح بلقیس نے کہا تھا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان تمام آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک ہی دین تھا اور وہ ہے دین اسلام۔ تاہم یہاں ایک بات وضاحت ضروری ہے کہ دین سے مراد و اصول و مبادی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ مثلا توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانا، شرک کی حرمت، قیامت کا دین اور اس میں لوگوں کا حساب و کتاب، قتل ناحق، چوری اور بے حیائی وغیرہ کی حرمت، اسی طرح کے بنیادی احکام تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل کیے گئے اور میں کبھی تبدیل نہیں کی گئی۔ ہاں، دین کی جزیات میں حالات کے مطابق تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں بھائی بہن سے نکاح جائز تھا کہ جو کہ بعد میں حرام کرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا کہ جو کہ بعد میں حرام کرا دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں اموال غنیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا، جبکہ آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں انہیں حلال کرا دیا گیا ہے۔ اب میں یہیں سے اپنا تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کی توفیق دے اور ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔